حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے گا تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر و علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑے رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرا انٹرویو کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، اور میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ کہ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں گا، آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ تو ناظرین دیکھیں، حضرت عمر اور حضرت علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس دعا کرے گا، جس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا کر دنیا و آخرت میں کامیاب فرما، آمین۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔